عورت کا اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنا کیسا ہے؟ عورت کو کتنی دیر بعد نماز پڑھنی چاہیے؟ کیا اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنے سے عورت کی نماز نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کو وقت پر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ نماز کا جو وقت مقرر ہے اسی وقت میں ادا کرنی چاہیے۔ بعض اوقات کام کی وجہ سے جلدی نماز پڑھنے سے دیگر نمازی حضرات جو وقت کے پابند ہیں ان کے لیے مشکل ہوگی، اس لیے نماز اپنے مقررہ وقت پر پڑھنی چاہیے۔ مغرب کی نماز کے علاوہ باقی تمام نمازوں میں اذان اور نماز اقامت کے درمیان ایسی 2 یا 4 رکعت کی مقدار فصل کرنا مستحب ہے جس کی ہر رکعت میں 10 آیتیں پڑھی جا سکیں، اور ہمیشہ آنے والے نمازیوں کے لیے نماز کے مستحب وقت کی رعایت کرے تاکہ کھانا کھانے والا کھا پی کر فارغ ہو جائے اور قضاء حاجت کرنے والا اپنی ضروریات سہولت کے ساتھ پوری کر کے فارغ ہو کر جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے۔ عام طور پر مساجد میں نماز ظہر، عصر اور عشاء میں 15 سے منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ یہ مناسب وقفہ ہے۔ نیز نماز فجر میں اسفار کا حکم ہے، اس لیے فجر کا مستحب وقت یہ ہے کہ نماز فجر ایسے وقت میں ادا کی جائے کہ خوب روشنی پھیل جائے اور اتنا وقت باقی ہو کہ اگر کسی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے تو وضو کر کے فجر کی نماز دوبارہ وقت کے اندر سنت کے مطابق ادا کی جا سکے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا لگتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ 5 نمازوں کا وقت مقرر اور محدود ہے۔ جب وقت نکل جاتا ہے تو نماز فوت ہو جاتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کو یہی بات پسند ہے کہ نماز کو اس کے محدود وقت میں ادا کیا جائے، نہ کہ قضا کر کے مقررہ وقت کے بعد پڑھی جائے۔ ابن بطال فرماتے ہیں کہ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا تاخیر سے ادا کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ پیارا عمل ہونے کے لیے مستحب وقت کی شرط لگائی گئی ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرض نماز کی ادائیگی پر کوئی بھی زور نہیں لگتا اور درجہ بھی بہت بڑا ہے، چنانچہ آدمی اس کے باوجود جان بوجھ کر اسے ضائع کرتا ہے تو وہ اس کے علاوہ اشیاء کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوتا ہے۔ نماز کو وقت سے مؤخر کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ مصلین سے مراد وہ لوگ ہیں جو پہلے پابندی سے نماز پڑھتے رہے پھر کبھی کبھار سست ہو جاتے ہیں یا نماز پڑھنا چھوڑ دیں یا نماز کو اس کے مقرر وقت پر ادا نہیں کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک وہ لوگ مراد ہیں جو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرتے ہیں، یعنی دیر سے پڑھتے ہیں، اور ابو العالیہ فرماتے ہیں اس کے تحت وہ لوگ آتے ہیں جو وقت پر نماز ادا نہیں کرتے اور نہ ہی رکوع و سجود پورا کرتے ہیں۔ فرض نماز کو اس کے متعین اور مقررہ وقت پر پڑھنا فرض ہے، اور بلا عذر شرعی مقرر وقت سے مقدم و مؤخر کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بے شک نماز اہل ایمان پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ النساء آیت نمبر 102 میں نماز خوف کی کیفیت اور اس کے اصول و آداب بیان کیے گئے ہیں۔ متعدد احادیث میں نماز خوف کی کیفیت بیان کی گئی ہے جن سے واضح ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں اور عین جنگ کے وقت صرف نماز کی کیفیت میں تخفیف کی گنجائش ہے، لیکن وقت کو نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ امکانی حد تک وقت کی پابندی ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کفار سے جنگ ہو رہی ہے اور اس وقت ذرا سی کاہلی بھی شکست کا سبب بن سکتی ہے تو اس موقع پر بھی 2 نمازوں کو جمع کر کے، یعنی ایک کا وقت ختم ہونے کے بعد یا دوسرے کا وقت داخل ہونے سے قبل پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ نماز کو وقت پر ادا کیا جائے گا، ورنہ وقت نکلنے کے بعد اس کی قضا کرنی ہوگی، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر وقت پر ادائیگی نہ کرنے پر نماز کی قضا کی تھی۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت والی حدیث متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے جس میں مذکور ہے کہ 2 روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امامت فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھائی۔ پہلے دن ہر نماز اول وقت میں پڑھائی اور دوسرے دن آخر وقت میں پڑھائی، پھر فرمایا کہ ہر نماز کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نماز کو وقت
پر ادا فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ احزاب میں ایک روز شدت جنگ کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز عصر فوت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قضا پڑھی اور کفار کے غروب آفتاب کے بعد سخت الفاظ میں بد دعا فرمائی کہ ان لوگوں نے ہمیں نماز عصر سے مشغول رکھا اور اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ غور فرمائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے سفر میں جبکہ آپ کو لہو لہان کر دیا گیا تھا، فرشتہ نے آپ کے سامنے حاضر ہو کر ان کو کچلنے کی پیشکش بھی کی، مگر رحمت للعالمین نے ان کے لیے ہدایت کی ہی دعا فرمائی۔ مگر غزوہ احزاب میں کفار کی مزاحمت کی وجہ سے نماز کے قضا ہو جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ ان کے خلاف سخت الفاظ میں بد دعا فرمائی۔ علماء امت کا اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں زنا کرنے، چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر نماز وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ اگر کبھی کوئی نماز وقت پر ادا نہ کر سکے تو اسے پہلی فرصت میں پڑھنی چاہیے۔ ہماری اور ہمارے علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کی کوشش و فکر کریں کہ امت مسلمہ کا ہر فرد وقت پر نماز کی ادائیگی کرنے والا بن جائے اور ہماری نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہوں، کیونکہ اسی میں ہماری اور تمام انسانوں کی اخروی کامیابی پوشیدہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص نماز کو بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے فوراً پڑھ لے، سوائے اس کے کوئی کفارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نماز قائم کرو میری یاد کے واسطے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے دن آئے اور کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب تک عصر نہ پڑھ سکا حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی عصر نہیں پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، ہم نے بھی وضو کیا، اور پھر غروب آفتاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عصر پڑھی، پھر اس کے بعد مغرب ادا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کا وقت نکل جائے پھر اسے قضا کر لے، گو وہ بعد میں پڑھ بھی لے، پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ ایک حقب جہنم میں جلے گا، اور حقب کی 2,88,00,000 برس ہوئی۔ نماز نہ پڑھنے کی 5 سزائیں ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نمبر 1، جہنم میں خوفناک وادی ہے ویل نامی، جس سے جہنم خار بھی پناہ مانگتا ہے، یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہوگی جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہو، پڑھتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کریم اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا۔ نمبر 3، ذلیل ہو کر مرے گا۔ نمبر 4، بھوکا مرے گا۔ نمبر 5، مرتے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ بروز قیامت وہ یعنی نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی، اے اللہ کا حق برباد کرنے والے، اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص، جس طرح دنیا میں تو نے حق اللہ یعنی اللہ کا حق ضائع کیا، اسی طرح آج تو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ کتاب الکبائر میں منقول ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں۔ یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی یعنی خطا پر نادم ہو اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کریں۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد، بنی اسرائیل سے کہو جس نے ایک بھی نماز چھوڑی وہ مجھ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ میں اس پر غضب فرماؤں گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنا کیسا ہے۔ نماز کا وقت داخل ہوتے ہی نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے۔ اذان تو نماز کا وقت
داخل ہونے کے اعلان کے لیے اور باجماعت نماز کی طرف دعوت دینے کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے خواتین اپنے گھروں پر نماز کا وقت داخل ہوتے ہی نماز پڑھ سکتی ہیں، چاہے اذان نہ ہوئی ہو، لیکن مردوں کو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ اور واجب کے درجے میں ہے۔ اس لیے مرد اگر بلا کسی عذر کے نماز کا وقت ہوتے ہی اذان سے پہلے گھر میں اپنی انفرادی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن جماعت چھوڑنے کا گناہ ملے گا۔ البتہ اگر کوئی شرعی عذر، بیماری، سفر یا شدید بارش وغیرہ ہو پھر گناہ نہیں ملے گا۔ نماز کا وقت ہو جانے کے بعد عورت کے لیے اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے، اذان کا انتظار کرنا ضروری نہیں۔ البتہ اگر وقت کا پتہ نہ چلے تو اذان کا انتظار کرنا چاہیے۔ فقط واللہ اعلم۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔